للہ رب العالمین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمتقین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال اللہ تعالی فی الکلام المجید والذین آمنوا اشد حبا للہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم محمد سید الکونین وثقلین الفریقین من عرب ومن عجم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم الله والقلم يا أكرم الخلق ما لي من نلوذ به سواك عند حلول الحادث العمم إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا نور الله. ٹھیک ہے جی، ایک بار پڑھا ہے پھر کوشش کریں، لیکن صرف پڑھنا نہیں ہے، آپ نے دل سے پڑھنا ہے، آپ نے توجہ سے پڑھنا ہے، کیونکہ کیمرہ میری طرف ہے، آپ کی طرف ہو تو میں پھر آپ کو دکھاؤں، کیونکہ دیکھنے میں ہے جب ہم پڑھتے ہیں تو کیا انداز کیا ہوتا ہے. مثلا ہم کیسے پڑھتے ہیں؟ الصلاۃ والسلام علیکہ، اس کا مطلب ہے پڑھا ضرور تھا لیکن توجہ. اور اقبال کہتے ہیں تیری نماز بے سرور، تیرا امام بے حضور، ایسی نماز سے گزر ایسے امام سے گزر. تو حضرت یہ جب پڑھنے کی باری آئے تو توجہ، آپ تمبو شمبو پہلے دیکھ لیا کریں، لیکن جب آپ کے نام پاک کی باری آئے تو پھر یہ نہ کیا کریں. کوشش فرمایا کریں گردن جھکا لیں، آنکھیں بند کر لیں اور تصور مدینہ کرتے ہوئے پڑھا کریں. میں پڑھ رہا ہوں، وہ دیکھ بھی رہے ہیں، سن بھی رہے ہیں. یہ قربان جاؤں جی، اتھے تے کی کتھے مہر علی کتھے تیری ثنا. اوے بچو، اوے پتر نہ کرو بچے. وہ میرا آج بھی سیالکوٹ جہاں گھر ہے نا، تو میرے گھر کے بالکل سامنے قبرستان ہے. جیسے یہ سڑک گزر رہی ہے نا، گھر ہے سامنے قبرستان ہے. تو میرا جو دورے طالب علمی تھا یہاں، تو ہمارے وہاں قبرستان میں ایک فقیر بیٹھا کرتے تھے، سائیں عبدالرشید رحمۃ اللہ تعالی، بڑا کامل مرد تھا. یہ نہیں کہ کچھ تھا تو اس لائن میں پڑ گیا، نہیں. میں کہا کرتا تھا سائیں عبدالرشید وہ ہیں جنہوں نے بھرا میلہ چھوڑا ہے. اور حضرت صاحب بڑا بھرا میلہ چھوڑنا بڑا اوکھا کام ہے. چھوڑنا ہم نے بھی ہے، لیکن چھوڑنا تب ہے جب چھوڑنے کے علاوہ اور کوئی آپشن ہی نہیں ہوگا. بوڑھے ہو جائیں گے، کوئی منہ نہیں لگائے گا، ہاں جی، نہ پتر پوچھے گا نہ تھی پوچھے گی کوئی، تو پھر اسی مسجد آ جانا. چھوڑنا ہم نے بھی ہے، لیکن چھوڑنا کب ہے؟ جب اور کوئی آپشن ہے. لیکن حضرت بھرا میلہ چھوڑنے کا پھر اپنا ہی مزہ ہے. میں اس لیے کہوں گا بھرا میلہ چھوڑو. میں ویسے تو جوان ویسے ہی نہیں نظر آتے مساجد میں، تو وہ جو کو دو چار بابے ہوتے ہیں وہ بھی کرسیوں پہ بیٹھے ہوتے ہیں. تو میں اکثر دیکھ کے کہتا ہوں یہ کیسے بد نصیب ہیں. مسجد میں آئے بھی تب ہیں جب نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے ہیں. ادو آنا جی، ادو آنا ہے حضرت کہ جدو نہ رکوع ہونا ہے نہ سجدہ ہونا ہے، پھر آنا ہے. اب یہ لوگ بڑے چاؤ سے کرسی پہ بیٹھ جاتے ہیں، مجھے ڈر آتا ہے ان کو دیکھ دیکھ کے، یار ہے نہ رکوع کر سکتے ہیں نہ سجدہ کر سکتے. حضرت نہ میں مرسڈیز پہ بیٹھا اللہ کو بڑا پسند آؤں گا، میں سب سے سونا اللہ کو تب لگتا ہوں سر سجدے میں اور زبان پہ ہو سبحان ربی اللہ.
آنا ہے حضرت صاحب، اور کی کرنا ہے اسی حضرت صاحب، یہ ان قریب انہوں نے ہمیں چھوڑ دینا ہے حضرت صاحب۔ کوئی نہیں پوچھے گا، کوئی منہ نہیں لگائے گا، تو پھر ہم نے مسجد آ جانا ہے حضرت، نکالے گا نہیں، یہ نہیں کہے گا بندیا جدو آنا سی ادو آیا ہی نہیں ہونا، کچھ نہیں کہے، کریم ہے نا جی، آخری سانس تک بھی دروازہ توبہ کا کھلا ہوا ہے۔ لیکن حضرت اب وقت ہے، اب چھوڑو حضرت، چھوڑنا ہے حضرت۔ کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلے گا، کوئی بن گیا رونق پکھیاں دی، کوئی چھوڑ کے شیش محل چلیا، کوئی پلیا ناس تے نخریاں وچ، کوئی ریت گرم تے تھل چلیا، کوئی بھول گیا مقصد آون دا، کوئی کر کے مقصد آل چلیا۔ یار فریدہ اتنے سب مسافر نہیں، کوئی اج چلیا کوئی کل چلیا۔ لیکن حضرت صاحب مسئلہ اصل یہ ہے کہ یہ ایسے ایسے کر دیتا ہے، لیکن اندر والا مانتا، وہ کہنا یہ ٹائم ہی بڑا ہے، مولوی دیاں گلاں چ نہیں، جوانی پھر نہیں آنی، کر یہ جو کر سکنا ہے، مولوی دیاں گلاں نہ منی ہے، یہ ٹائم ہی بڑا ہے، یہ ایک عمر ہے نہ بھائی، اتنے کسے نو نہیں پتا ہے کہ کدے کول کنا ٹائم ہے حضرت، اتنے کسے نو نہیں پتا حضرت کدے کول کنا ٹائم ہے۔ ہاں جی، اس لیے حضرت آج چھوڑو پتر، چھوڑو آج، میں پیچھے بھی کہہ کے آیا ہوں، سوچا کرو۔ اسی لیے تو میں اکثر جب پڑھا فرمایا ایک لمحے کا تفکر 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے، سوچا کرو پھر تفکر کرو۔ دیکھا نا جو خوراکیں ہم کھا رہے ہیں نا، مشکل ہے کہ ہم 80 سال تک جائیں، لیکن چلو اللہ سب کو سونی صحت والی لمبی عمر دے۔ میں کہتا ہوں حضرت اگر 80 سال عمر ہو گئی تو 40 تو وہ ہیں جو سو کے گزارنے ہیں، باقی کتنے بچ گئے؟ 40، بس 40 کی گیم ہے ساری حضرت، اور اس 40 کا جنت سے تو دور دور تک کوئی مقابلہ نہیں نا حضرت، یہاں تو قیامت کا ایک دن 50,000 سال کے بڑے ہو، 50,000 سال میں 40 سال کیا بنتے ہیں؟ سیکنڈ بھی نہیں بنے گا میرے خیال سے۔ اسی لیے تو اقبال نے کہا کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا ہے کی کیتے، وہ 40 سال واسطے کی چھڑ چھڑائی، اللہ پاک چھوڑ دیے، رسول پاک چھوڑ دیے، جنت چھوڑ دی، قرآن چھوڑ دیا، کیا اتنا گھاٹے کا سودا صرف 40 سال کے لیے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہے کہ نہیں ہے، میں ویسے کہہ رہا ہوں 40، اگر تو 70 ہوئی تو 35 ہو گئے، اگر 60 ہوئی تو 30 ہو گئے، اگر 50 ہوئی تو 25 ہو گئے، اور وہ بھی پتہ نہیں ہونے ہیں کہ نہیں ہونے۔ کیا ہے تو نے متاع غرور کا سودا، فریب سود و زیاں لا الہ الا اللہ، یہ مال و دولت دنیا، یہ رشتہ و پیوند، بتانے وہم و گماں لا الہ الا اللہ، خرد ہوئی ہے زمان و مکان کی زناری، نہ زمان نہ مکان لا الہ الا اللہ۔ چھڑنا حضرت ہے، آج چھوڑیں گے تو، اور حضرت صاحب نام ہی ہونا دینے جنہ نے چھڑے حضرت۔ اب تو حضرت یہ ویسے بطور فیشن یہ جیب ختم ہو گئی نا تقریباً آہستہ آہستہ، اس جیب کا ٹرینڈ نہیں رہا۔ ساڑھے وڈے حضرت صاحب سن وہ جیب والا سوٹ نہیں پہنتے تھے، تب یہ جیب چلتی تھی، لگاتے تھے سارے، تو اس لیے سب کو پتا تھا کہ حضرت وہ ایک مرید تھا بڑا لاڈلا، تو شاید وہ دردی سے کہیں خطا ہو گئی، اس نے جیب لگا دی، اس نے وہ سوٹ دیکھا ہی نہیں، کیونکہ اس کو پتا تھا کہ حضرت نہیں پہنتے، تو دردی نے نہیں لگائی ہوگی۔ اس نے جب لا کے حضرت کو پیش کیا نا، تو حضرت نے دیکھا تو جیب تھی، مرید بڑا خاص تھا، انکار نہیں کیا، لیکن کیا کہ جیب پڑوا دی حضرت، پاڑ چھڑی جیب نے۔ میں نے ایک دن عرض کی، میں حضور جیب نہ مسئلہ کی ہے؟ فرمان لگے یار جیب ایسے ہی نہیں لاندا، جیب ہوئے گی تو پھر وہ پیسے بھی پا لیں گے، تو پیسے دل دے کو رکھنے والی شے نہیں ہے، تھلے ہی رہنے چاہیے۔ چھوڑنے والوں نے یہاں تک چھوڑا، فرمایا پیسے دل دے کو رکھنے والی شے ہے، چھوڑنے والوں نے یہاں تک چھوڑا۔ لیکن بس پتر ہم پھنس گئے ہیں، کوئی اللہ ہی ہم پہ رحم کرے، ہمیں توفیق ہو، نہیں تو کچھ بھی نہیں ہے حضرت، کچھ بھی نہیں ہے حضرت۔ جس ریس میں ہم لگے ہیں، یہ ریس کس کی ختم ہوئی آج تک حضرت؟ مولانا روم فرماتے ہیں کوئی بندہ تھا اللہ کا ولی، اللہ کا دوست، نیک صالح آدمی، وہ نماز پڑھنے کے لیے مسجد جا رہا تھا، تو
وہ جب مسجد کے قریب پہنچا تو ایک بچہ رو رہا تھا، تو دل نہیں ماننا، بچہ روتا چھوڑ کے مسجد جانے کو آئے، سر پہ دست شفقت رکھا، پوچھا بھائی کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی میں کھیل رہا تھا تو کھیل میں وہ میرا 1 روپیہ گر کے کھو گیا، تو میں اس کے کھو جانے پہ رو رہا ہوں۔ تو فرمایا اگر میں 1 روپیہ تجھے اپنے پاس سے دے دوں تو خوش ہو جائے گا؟ اس نے کہا جب وجہ ہی 1 روپیہ ہے، آپ دے دیں وہ مل جائے میں خوش ہوں۔ وہ بابا جی نے 1 روپیہ نکالا، بچے کو دیا، بچہ خوش ہو گیا۔ حضرت نماز کے لیے چلے گئے، نماز پڑھی، پڑھ کے باہر آئے، وہ پھر رو رہا تھا۔ پوچھا اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 1 روپیہ دے دیا، لیکن وہ جو کھو گیا نا، کبھی وہ بھی مل جائے تو 2 روپے ہو جائے گا۔ ہم اسی کھیل میں لگے ہوئے، ایک اور نکالا، 2 کر دیے، گھر گئے، 2-3 کام نپٹائے، پھر مسجد واپسی، پھر رو رہا تھا۔ پوچھا بھائی اب کیوں رو رہا ہے؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 2 کر دیے، لیکن وہ جو کھو گیا نا، کبھی وہ بھی مل جائے تو 3 ہو جائے۔ آپ نے ایک اور نکالا، 3 کر دیے۔ پھر میں ان خوش ہیں نا، انہیں کہا جی بس ان بالکل سکون چین آ گیا۔ نماز پڑھی، پڑھ کے پھر آئے، پھر رو رہا تھا۔ پوچھا اب کیا ہوا؟ وہ کہتا جی آپ نے تو 3 کر دیے ہیں، وہ جو کھو گیا کبھی وہ بھی مل جائے تو 4 ہو جائے۔ مولانا روم فرماتے ہیں کہ اس دفعہ انہوں نے نہیں دی، ایک سر داغ کھینچی اور فرمانے لگے میرے نبی کریم علیہ السلام نے حق سچ فرمایا ہے، اس کو قبر کی مٹی کے علاوہ کوئی بھی نہیں بھر سکتا۔ لالو کی نیک دوڑ لگ دی ہے۔ پھر ایک کسی کے اوپر آ گیا، ایک قبر دی مٹی نہیں پرنا ہے۔ اس لیے حضرت میرے پاس اتنا وقت نہیں ہے، سورج بتا رہا ہے کہ میں اس لیے سب سیانے ہوں، کوئی بچہ نہیں ہے حضرت، اللہ کا واسطہ بڑا کانوں کا مزہ لے لیا نہ کرو ایسے حضرت، عمل کی طرف آؤ حضرت، عمل کی طرف آؤ اور دیکھو، قرآن کریم پڑھو اور کرو جنت کی سیر حضرت۔ اور چلے ہو کی کرن کی لگے ہیں ایسی 40 سال کے لیے کیا چھوڑ رہے ہو حضرت؟ ہر جنتی مرد کی عمر 30 سال ہوگی حضرت، کبھی 31 نہیں آئے گا، کبھی 32 نہیں آئے گا، کبھی 33 نہیں آئے گا، کبھی 34 نہیں آئے گا، 31 30 بھرپور جوانی ہے حضرت۔ اور پھر مفہوم ملتا ہے کہ ہر روز جمال بڑھے گا حضرت۔ جو جنتی مرد ہوگا، اس کی جو بیوی ہوگی، وہ کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے۔ پھر اگلا دن آئے گا، وہ کہے گی آپ کل سے زیادہ خوبصورت نہیں لگ رہے۔ جمال بڑھے گا حضرت، کبھی 31 نہیں آئے گا۔ کر کی رہے ہو یار، صرف 40 سال نہیں۔ اور کیونکہ ہم صوفیوں کے نوکر ہیں، اور صوفی ایک اپنا مزاج رکھتے ہیں، انکاری نہیں جی ان چیزوں کا، لیکن صوفی کہتے ہیں بڑی بڑی نعمتیں جنت میں، ساری نعمتیں ایک طرف، لیکن 2 نعمتوں کا کیا کہنا ہے، ایک اللہ کا دیدار، دوسرا حضور کا ساتھ حضرت۔ یہ تو پتر چھڑنا ہی چھڑنا ہے، تو جو مرضی کر، جنہیں مرضی جفے لا لے، یہ تو چھڑنی چھڑنی ہے۔ ویک فریدا مٹی پھلی، پتر مٹی پھلی واہ پر چھڑی مالکا نے پئی، مٹی ٹردی پھر دی ہے۔ مٹی بول رہی ہے، مٹی سن رہی ہے، مٹی کو گرمی لگتی ہے، مٹی کو سردی لگتی ہے، مٹی کو بھوک لگتی ہے، مٹی کو پیاس لگتی ہے، مٹی خوش ہوتی ہے، مٹی غمگین ہوتی ہے، مٹی سوتی ہے، مٹی اٹھتی ہے یہ مٹی۔ ہم تو وہ شیشے کے دھوکے میں آ گئے ہیں، اور ہم سمجھ رہے ہیں کہ ارے کوہوٹا میں ہی چلا ہنڈیا تھا مٹی پتر۔ اور پھر صرف مٹی نہیں، مٹی بھی کیا اپنے اندر گند لیے گھوم رہی ہے۔ حضرت صاحب یہاں کوئی عام ہے، کوئی خاص ہے، جو مرضی، سب کی آنتوں میں اس وقت پخانا ہے، سب کے مثانے میں پیشاب ہے، منہ میں تھوک ہے، پھیپڑوں میں بلغم ہے، رگوں میں خون ہے، پتے میں سفرا ہے، تلی میں سودا ہے۔ اتنا تو ہمارے گھر کا گٹر نہیں گندا حضرت، جتنا گند ہم لے کے گھوم رہے ہیں۔ پتہ نہیں کس چیز کی آکڑ ہے ہمیں حضرت، کون سا سریہ ہے ہماری گردن میں حضرت، کس چیز کا سریہ ہے حضرت۔ اور بندے میں تو اکثر سوچتا ہوں کہ پتہ نہیں میرے اللہ کی ذات نے ادھر لگا کیا دیا ہے کہ یہ بدبو ادھر کو نہیں آتی، نیچے کو نکلتی ہے۔ حضرت صاحب یہ باہر آنے لگ پہ میں آپ پہ اپنی بو نہ مر جاواں، اور تو آکڑنا پیا ہو، تو آکڑنا پیا ہو، تو غور کرو سارے پتہ نہ کرو ایسے۔ 40 سال میرے ویر جی جے ایسی ہوئی تھے،
اور ادھر اللہ کا دیدار، حضور نبی کریم علیہ السلام کا ساتھ، اور اس دیدار کا بھی کیا کہنا ہے. یہ لائٹ لگی ہے حضرت، چھوٹی سی لائٹ ہے، میرے خیال سے میں 1 منٹ اس کو تسلسل سے نہیں دیکھ سکتا. یہ تھوڑی دیر دیکھا ہے، اس نے آنکھوں پہ یہ اثر دیا ہے کہ مجھے اب آپ تھوڑے دھندلے دھندلے دکھائی دے رہے ہیں. لیکن کتابوں میں لکھا ہے کہ جب جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، مفہوم ہے، تو عشاق کس طرح اللہ کے دیدار میں کھو جائیں گے، محو ہو جائیں گے. لکھا ہے 500 سال کا عرصہ گزر جائے گا، کوئی آنکھ بھی نہیں جھپکے گا. انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، انڈٹھیاں جدی تانگ دلانو، ہت بن ملیوں جدی یاری، بن زلفوں جدا قیدی دو جگ، بن نینا مست خماری، بن ہجروں جدی یاد ستاوے، بن صورت خلق پجاری. آزم اس دی حمد کی لکھاں میری حمد و دے کس کاری. آج حضرت وقت ہے، جزاک اللہ، اللہ آپ کو برکت، اللہ آپ کو، یہ حضرت نے سب کی طرف سے دے دیے مجھے. ٹھیک ہے، اب ابا صاحب بات سنیے حضرت. یہ حضرت ہمیں تو ابھی حکم ہے نا جی، اور ہم حکم کے تحت چل رہے ہیں، بولنا ہی بولنا ہے. لیکن پاک لوگ، میرے حضرت صاحب چپ کر گئے. پتہ کیوں چپ؟ کیونکہ ان کو پتا تھا یہ چسکے لگاتے ہیں صرف کا. حضرت چسکے لگاتے ہیں. جتنی محفلیں ہم کر رہے ہیں ادھر ہو رہی ہیں، کئی دنیا میں نہیں ہو رہی ہیں، لیکن رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ بھی تو بتاؤ نا. سڑک پہ حضرت جو کولر رکھا ہے مسافروں کے پانی پینے کے لیے، اس کے اوپر حضرت جو 15 روپے کا گلاس رکھا ہے، ہم اس سے سنگلی نہیں اتروا سکے آج تک. رزلٹ کیا ہے؟ رزلٹ کوئی نہیں. صرف کیا ہے، میں اس کا مزہ لے رہا ہوں، یہ اس کا مزہ لے رہے ہیں. رزلٹ کوئی نہیں. اور دوسرا یہ ہے کہ پھر ہم اپنے سٹیجوں کو سنبھال نہیں سکے. جو چیزیں ان کی روح کی غذا تھی ہم نہیں دے سکے. اب غصہ نہ میری بات کا کیجئے گا. دیکھیں نا حضرت، میں بھی سڑکوں پہ سارا دن گزرتا ہے، فلیکسوں پہ، میں بھی ہے اسی کا حصہ ہوں، لیکن کیا کر سکتا ہوں. فلیکس دیکھو تو حضرت کیا لکھا ہے، نات ہاں کنے آ رہے نے 12 تو قرآن پڑھنے والے کنے آ رہے نے. کیا سٹیج والوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے؟ ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو، چلو میں نکالنا نہیں، اللہ بنتا نکالنا ہی کہنا ہے حضرت، لیکن میں کلام اللہ کا ادب کر دیتا ہوں. ہم نے اپنے سٹیجوں سے قرآن کو کیا کیا ہے؟ تسی آپ تراویاں جو ملاقات ہوئے گی تھوڑے سال آپ تراویاں چ ملاقات ہوئے گی، باقی تسی جا کے نا تے او غلاف وچ رہو سونے جے وچ. تواڈے نال ملاقات تراویاں چ پہ ہوئے گی، ہم ویکھاں گے آپ تراویاں. وہ حضرت صاحب جس کے ساتھ انقلاب آنا ہے، جس نے دلوں کی دنیا بدلنی ہے، وہ اللہ کا کلام ہے. اجازت دے تو ایک اور بھی درد سنا دوں آپ کو، ہاتھ جوڑ کے سب. میں حضرت بیان کے لیے گیا رمضان میں نا، آپ کو پتہ ہے وہ ہوتے ہیں فجر کی نماز کے بعد نا، میں گھر سے سحری کر کے اپنی مسجد میں نماز پڑھا کے نا نکلا. تو میں جب مسجد پہنچا نا تو کوئی سیف الملوک پڑھ رہا تھا اسپیکر میں نا، سیف الملوک. میں باہر گاڑی کھڑی کر رہا ہوں، بچے باہر کھڑے ہیں، اور ایک دیوبندی عالم، میں ان کو جانتا ہوں کہ وہ دیوبندی عالم ہے. پتہ ہے ہمارے بچوں کو کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہتا ہے وہ سنیو اے تے دسو کہ رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ کہ تسی رمضان چ بھی قرآن نہیں پڑھتے کوئی؟ وہ ہمارے بچوں کو کہہ رہا ہے، اور میرے پاس اس کا کوئی جواب. وہ کہہ رہا ہے رمضان میں سیف. حضرت صاحب اور آپ نہ سوچئے گا، جتنی میرے دل میں عارف کھڑی رومی کشمیر کی محبت ہے آپ سوچ نہیں سکتے. میں حضرت کے خاندان سے ہوں، عارف کھڑی بھی گجر، یہ مسکین بھی گجر، میرا کنبا قبیلہ ہے. لیکن جو بات حق ہے وہ بات حق ہے. وہ دیوبندی عالم بچوں کو کہہ رہا ہے او پترو اپنے مولویوں نے پوچھ کے منو دسو کہ قرآن رمضان چ سیف الملوک نازل ہوئی سی کہ قرآن نازل ہویا سی؟ 11 مہینے تو چلو تسی آ ہی پڑھ دے ہو، او کم از کم رمضان چ قرآن سنا چھڑو لوکاں نوں.
اللہ وہ پتہ نہیں کس نیت سے کہہ رہا تھا حضرت، لیکن بات تو اس نے ہم نے کیا کیا حضرت صاحب؟ کتنا قرآن پڑھتے ہیں ہم؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تمہاری محفلوں میں سب سے بہترین محفل وہ ہے جس میں ہر چیز پہ قرآن غالب ہو حضرت۔ اور میں دکھ سے کہنے لگا ہوں ہمارے اسٹیجوں پہ قرآن غالب نہیں ہے، قرآن غائب ہے۔ نہ خطیب صاحب قرآن، نہ نقیب صاحب قرآن۔ اس طرح ہمارے نقیب احباب شعر یاد کر لیتے ہیں، اللہ کرے یہ کو قرآن کی آیتیں یاد کر لیں کہ ان کو کوئی جرمانہ ہے، یا کسی نے کہا ہو جے تو قرآن دی آیت پڑھی نہ شعر تو لاوا تے تینوں سدھی فیریں گی تیرے ہوتے، کو یار کو 10 کر لو، کو 20 کر لو، چلو کو 5 ہی پڑھ چھڑیا کرو، وہ 5 بھی بڑیاں نے دل دی دنیا بدلن لی، لیکن کیا ہے شعر و شاعری کی بھرمار ہے، شعر و شاعری کی بھرمار ہے، قرآن ہے ہی کوئی نہیں، نہ قرآن ہے۔ ایک اور درد بھی اگر آپ اجازت دے تو رکھ دوں آپ کو، کیونکہ حضرت ہم نے کنٹرول نہیں کیا، ہم نے اپنے سٹیج کنٹرول، اب کوئی حال نہیں، نہ ساڈا سجا سلامت، نہ ساڈا کھبا سلامت، نہ سامنو سلامت۔ ہاں جی، میں حضرت سٹیج پہ بیٹھا ہوں، میرے ساتھ وہ کرسی ہے، نعت خاں پڑھ رہا ہے حضرت، اور سونا کلام پڑھ رہا ہے حضرت، اور پڑھ کیا رہا ہے؟ تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ میں بیٹھا ہوں، پچھو بندہ آیا، میں دیکھنا پہ آیا، میں ہوں پتہ نہیں کی کرے گا آ کے، تو انہوں آ کے نا کان چ کہندا ہے 2 شیر ماں دی شان، چل آ گئی جی سب کی طرف سے 2 شیر، اور انہیں بھی نعت اتھے چھڑی تو ماں دی شان شروع ہو گیا۔ یہ ہمارے حالات ہیں حضرت، میں حیران ہوں حضرت ان میں اتنی ہمت کیسے آ جاتی ہے کہ آ کے نعت خاں کو کہہ رہے ہیں کہ حضور دا ذکر چھڑ دے تے میری اماں دا کر۔ حضور نبی کریم علیہ السلام کا ذکر چھوڑ دے، بس کر، اب اج تھک گئے ہیں، بھئی یہ مفہوم ہوا نا۔ میں آپ سے سوال پوچھتا ہوں، کیا آپ کا دل بھر گیا حضور کے ذکر مبارک سے؟ پہلے تو پتر یہ کونے سے لے کر وہ کونے تک جو کھڑا ہے، میں سب سے کہوں گا اگر حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت پڑھی جا رہی ہے اور تینوں بہ کے اماں یاد آن رہی ہے، یا تیرا دل اماں سنن تے کرن دے ہے، تے پھر اپنے ایمان دی فکر کر، تیرے ایمان دا دیوان قریب اجڑا لئی، کیونکہ ایمان کا تقاضا یہ ہے، وہ کہتا ہے جب ذکر حضور ہوگا پھر با ذکر حضور ہی ہوگا، لیکن کیونکہ ڈکیا نہیں، روکیا نہیں، اب جن بے قابو ہو چکا ہے۔ اور حضرت یہ سب کچھ میرے دیکھتے دیکھتے آیا، اگر ہوتا تو میرے اعلیٰ حضرت بھی کوئی قدی ماں دی شان لکھ دے، جنہوں نے لکھنی ہی لکھی، شان صدیق لکھی، شان فاروق اعظم لکھی، شان عثمان غنی لکھی، شان مولا مرتضیٰ مشکل کشا لکھی، شان سیدہ کائنات لکھی، شان حسنین کریمین لکھی، شان امیر حمزہ لکھی، شان غوث اعظم بھی لکھی ہے، لیکن ماں دی شان ہے۔ لیکن اب حالات ہی ہیں کہ یہ کہتے ہیں نعت چھڈو تو کی سناؤ، او بھائی اللہ دا واسطہ جے خدا دا نہ کرو، نہ کرو پتر ایسے، نہ کرو ایسے۔ اب اس لئے اگلا دکھ حضرت، اور آپ نے میری اصلاح کرنی ہے، آپ اگر سمجھتے ہیں کہ ایسے نہیں ہیں تو میری چلو اصلاح ہو جائے گی۔ حضرت صاحب 20 سال ہو گئے سٹیجوں، ماں کی شان کی فرمائش دیکھی، باپ کی شان کی فرمائش دیکھی، بڑا کچھ دیکھا، لیکن آج تک نہیں دیکھا کبھی کسی نے یہ بھی فرمائش کی ہو 2 شعر اللہ دی شان، 2 شعر۔ ایسا بھی ہمارے حالات ہیں کہ اب اس کی فرمائش بھی چلو بیٹا بیٹھے رہو، پیسے نہ بھیجو یار، میں جنہ دی ڈیوٹی کرنا آیا تو یہ ٹینشن نہ لو، بات سنو میری حضرت۔ اب اس کی فرمائش بھی، کیونکہ کبھی آپ نے دیکھا جی اس کی فرمائش ہوتے، میں نے کدی کوٹھیا ہوئے انہیں بھی کیا ہے 2 شعر، اس کی فرمائش بھی کوئی نہیں کرتا۔ اللہ وہ قرآن میں کہہ رہا ہے وَلَا ذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ،
سب تو بڑا ذکر یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، سب تو بہتا نام میرا لڑا ہے، لیکن یہ ہمارے ایمان کا حال ہے کہ فرمائش بھی جنگ احد حضرت عبداللہ بن جہش اور حضرت سعد بن ابی وقاص دونوں میں یاری تھی، کٹھے ہوئے، کہا کل جنگ کافر مسلمان آمنے سامنے ہوں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ جدو کوئی مسلمان کسی مسلمان لی غائبانہ دعا کرے دعا قبول ہے، آؤ دعا کری ایک دوجے لے۔ ایک نکر چ حضرت عبداللہ بن جہش بیٹھے، ایک نکر چ حضرت سعد بن ابی وقاص بیٹھے۔ پہلے حضرت سعد نے دعا کی، اللہ کل اسلام تے کفر آمنے سامنے ہونا ہے، جڑا سب نالو تگڑا کافر ہے میرے مقابلے چلے، تیری محبت چ میں او تے تلوار چکا ہوں، میرے تے چکے میں او تے چکا ہوں میرے تے، پھر میں اپنی تلوار نالو دی تون لا دیاں اور پھر او دا جڑا مال ہے وہ میرا۔ آپ چپ کر گئے، حضرت عبداللہ نے کیا آمین۔ ان حضرت عبداللہ دی دعا دی باری سیم دعا ہو، یا اللہ کل کفر اسلام آمنے سامنے، سب تو تگڑا کافر آئے، تیری محبت میں تے تلوار چکا ہوں میرے تے چکے میں تے چکا ہوں میرے، یہاں تک دعا یکساں ہے۔ پھر عشق نے انگڑائی لی اور دعا بدل گئی، پھر دعا کرتے ہیں اللہ وہ میری تون میرے سر نالو جدا کرے، پھر میرا نک کٹے، پھر وہ میرے کن کٹے، اور بروز قیامت میں ایسے طرح تیری بارگاہ چاہواں، تون لتھی ہوئے، نک لتھیا ہوئے، کن لتھے ہون، تو پوچھے عبداللہ تیرے ساتھ یہ سلوک کیوں کیا گیا، میں عرض کروں تیری محبت میں کیا گیا۔ لیکن حضرت صاحب یہاں یہ حال ہے کہ وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے، وہ دی فرمائش بھی ہونا ہے، کسی دا دل ہی نہیں کردا حضرت۔ اور یہ نہیں کہ جب سے محفل شروع ہوئی حضرت کو حمد ہی پڑی جا رہی ہے تو چلو نہیں بھی کسی نے کی تھی، پتہ نہیں ہم کس سمت نکل کھڑے ہوئے حضرت صاحب، ہم کس سمت نکل، وہ جو قرآن میں کہہ رہا ہے وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، وہ اپنے رب والو رجوع کرو، جو قرآن میں کہہ رہا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، اپنے رب وال دوڑو۔ حالات یہ رجوع کرنا تو دور اور بھاگنا تو دور، اب تو اس کی فرمائش کرنی بھی لوگوں نے چھوڑ دی، اور اس میں کہیں نہ کہیں قصور سلیمان مصباحی کا بھی ہے۔ سلیمان مصباحی تیار رہنا، تجھے اس کا جواب دینا پڑے گا۔ تیری ڈیوٹی تھی، تیری کیا ڈیوٹی لگائی تھی؟ ادعو الی سبیل ربک بالحکمہ، اینو ساڈے ال بلا، اینو ساڈے ال بلا سلیمان۔ کتے نہ کتے کوتاہی ایسے ہی تو نہیں ہے چمن کی تباہ کاریاں، کچھ باغباں بھی ہیں برق و شرر سے ملے ہوئے۔ مولوی سلیمان تیار رہے تم، یہ تو حضرت صاحب شاعروں نے ہمارے سٹیجوں کا بیڑا روڑ کے رکھ دیا حضرت۔ یہاں تو حضور فرما رہے ہیں دوسرے نمبر تے صاحب مولویاں کھلونا ہے، حضور بات غلط تو نہیں کی؟ یہ تو شاعروں نے امت کو کھلی چھٹی دے دی، کوئی کہتا میں نو روز حشر دا ڈر نہیں، واہ بھائی واہ، کیا کر رہے ہو ان کے ساتھ ہوئے کہ خدا کا خوف کھاؤ، کیا سنا رہے ہو ان کو؟ کسی بزرگ کی کوئی حالت تھی، اس نے اپنی حالت میں وہ کلام لکھ ڈالا ہو، انہوں کانو سنا دے ہو، یا پہلے کہنا ڈر دے دے، پہلے میری قوم ایمانداری میں 132ویں نمبر پہ ہے، وہ ان کو اور دلیریاں دے رہے ہو، یہ پہلے کون سا ڈرتے ہیں؟ میرے اعلیٰ حضرت اس وقت حضرت ساری کی ساری توجہ حضور نبی کریم علیہ السلام کی رحمت کی جانب ہے، تو اعلیٰ حضرت کیا لکھتے ہیں؟ واللہ کیا جہنم مبی نہ سرد ہوگا، وہ اے شیرنا والا نہیں، لیکن حضرت اسیانہ نے بھی سنا چھڑے، کیونکہ یہ جب رجا کی کیفیت ہے یہ لکھا، جب حضرت صاحب خوف کی کیفیت آئی تو پھر کیا لکھا؟ یا الہی ہر جگہ تیری عطا کا ساتھ ہو، جب پڑے مشکل شہ مشکل کشا کا ساتھ۔ اعلیٰ حضرت کہہ رہے ہیں کہ اسے مشکل ہے پہنی ہے جا کے، ونڈ نہیں پائی مولوی سلیمان نے، ونڈ نہیں پائی حضرت، کبھی صوفی رجا کی کیفیت میں، کبھی صوفی خوف کی کیفیت میں، ونڈ نہیں پائی میں، جڑا انہوں نے نہیں سی سنان والا چوک انہوں بھی سنایا حضرت۔ میں کہتا ہوں حضور پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی رجا کی کیفیت ہے، توجہ حضور کی رحمت کی طرف ہے، اور پھر حضور نصیر الدین نصیر کیا لکھ رہے ہیں؟
وہ کہتے ہیں جہنم میں میں کیا تو میرا سایہ بھی نہ جائے گا، کیونکہ رسول پاک سے دیکھا نہ جائے گا۔ لیکن جب کفیت آئی خوف کی تو پھر کیا لکھا؟ کہتے ہیں شرم عیسیاں سے سامنے جایا نہیں جاتا، یہ بھی کیا کم ہے تیرے شہر میں آئے ہوئے۔ بندہ ایک گلاں دھو، اس ویلے رجا ہے، اس ویلے خوف ہے۔ یہ ونڈ مولوی سلیمان نے پانی سی کہ انہاں نوں اس ٹائم گل خوف والی سنانی ہے کہ رجا والی، لیکن کیا ہوا، ونڈ پائی، جو آیا سنا دیتا، اور اس کا پھر جو نتیجہ نکلا وہ آپ کے سامنے ہے۔ سب سے زیادہ محفلیں ہماری، لیکن مسجدیں خالی بھی ہماری۔ حضرت صاحب کیمرے لگے ہیں، ڈر لگتا ہے، اچھی خاصی بات کو فتنہ بنا دیا جاتا ہے، لیکن چلو جو ہوئے گی ویکھی جائے۔ حضرت صاحب ساڈی مسجد جدوں نماز مکدی ہے، 7 نمازی، 10 نمازی، 11 نمازی، 12 نمازی، کیونکہ ظاہر ہے کئی علاقے ہیں کہ کٹھی ہیں، آگے پیچھے ہیں، اور ہم تو مسافر ہیں جی۔ آج فجر آپ کے ادھر پڑھی اسلام آباد میں، ٹھیک ہے جی، آگے میں نے چلے جانا ہے حویلی لکھاں، ٹھیک ہے، پھر اگلی فجر جا کے بورا وہاڑی، ہم پھرتے گھومتے رہتے۔ کئی جگہ ایسے ہوتا ہے حضرت، سڑک ہوتے اس پاسے سنیاں دی مسجد ہے، تھوڑا جہا اگے ہو تو بھابیاں دی ہے یا غیر مقلداں دی۔ حضرت صاحب ہماری مسجد سے نمازی نکلتے ہیں ساتھ، اور انہوں دی مسجد چو اینج نکلتے ہیں جی جمعہ پڑھ کے پہ آندے نے۔ بس حضرت دعا کرو اللہ ساڑھے تے رحم فرمائے، اللہ ہمارے حال پہ اللہ ہمیں فکر آخرت دے دے۔ حضرت صاحب اوکھا پینڈا، میں بس آخری بات حضرت، میں قبلہ بچپن چنا میرے والد صاحب نے مجھے 100 روپیہ دے کے دہی لینے بھیجا، جلدی میں سنا، ہماری سڑک بن رہی تھی، اس لیے مٹی تھی، کیچڑ، بارش ہوئی تھی، بڑی احتیاط کی لیکن پاؤں سلپ ہو گیا، میں گر گیا، جیسے میں گرا میرے ہاتھ سے دہی کا برتن چھوٹا اور وہ ڈھکن کھول کے سارا دہی کیچڑ میں، مجھے ادھر چوٹ لگی، میں حضرت اٹھا سائڈ پہ بیٹھ کے، نہ تو میں رو رہا تھا حضرت، میرے چاچا جی آ گئے، کہتے ہیں سلیمان کی ہوا ہے؟ میں چاچا جی دہی روڑ گیا، کہنے لگے اس میں رونے والی کیا بات ہے؟ میں چاچا جی ابو جی کو بڑی مار پڑی، وہ کہنے لگے اللہ کے بندے، کون باپ اتنے لاڈلے کلے پتر کو 1 کلو دہی کے لیے مارتا ہے؟ میں چاچا جی آپ کو ابو جی کا مزاج پتہ ہے، مار دہی تو نہیں پینی، مار اس گل تو پینی ہے تیرا دھیان کتنے تھی، تیرا دھیان کتنے، تیرا دھیان دیکھنا، اللہ کہہ رہے ہیں نا یا ایوہ الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والے ہو ڈریو، ایمان والو اپنے اللہ کو لو ڈرو، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ۔ علماء بیٹھے ہیں، میں اس کا مفہوم یہ ہے کہ اللہ کی کہہ رہے ہیں دھیان کر، وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، دھیان کر، دھیان، پھر وَاتَّقُوا اللہ، اور اللہ کو لو، مار کا دے تو پہنی ہے کہ تیرا دھیان کتنے جی۔ چاچا جی نے گارنٹی لی کہ کچھ نہیں کہے گا پا، چاچا جی کی گارنٹی کام نہیں آئی، وہ چاچا جی کے سامنے ابو جی نے میری ٹیوننگ کی ہے، کیونکہ بہت غصہ تھا ابو جی، بڑے غصے، پورا غصے والا گجر حضرت۔ بہرحال حضرت میں عبدالحکیم موٹر وے پہ میں سکھر کی جانب جا رہا تھا، ملتان دے گے پیچھے، 20 سال بعد مجھے بات یاد آ گئی اور میری آنکھوں سے نا آنسو آ گئے۔ میری گاڑی چلاتے تھے سلمان خان صاحب، میرے پیر بھائی بھی ہیں، وہ گھبرا گئے، انہوں نے گاڑی نہ سائڈ پہ کی، میری آنکھیں بند تھیں، جب گاڑی سائڈ پہ ہوئی تو میں نے بھی آنکھیں کھولی۔ خان صاحب کہتے ہیں حضرت کیوں رون رہے دے؟ میں خان جی ایک گل یاد آئی، انہیں روا چھڑیا۔ کہتے کیا ہوا؟ میں نے ساری بات سنائی، وہ کہنے لگے حضرت دہیں روڑ گیا، مار بھی پہ گئی، تم رون کا دیتے؟ میں خان جی گل اگے ٹر گئی، انہیں روا چھڑیا۔ کہنے لگے کیا ہوا؟ میں خان جی صرف 1 کلو دہیں روڑ کے ابو جی سامنے جاندے ہیں، ڈر پہ آندا سی، اتنے سارا کچھ ہی روڑ چھڑیا ہے، کل رسول پاک دے سامنے کیویں جانا ہے، کل کیویں جانا ہے؟ کل میرے جوان پتر، اور میں اکثر کہتا ہوں قیامت سے پہلے وہ قیامت ہوگی کہ حضور پاک دے سامنے
نبی علیہ السلام دے سامنے. اور کیونکہ پتر میں نے کہا نا شعر و شاعری کی، بس آخر شعر و شاعری کی، اور یہ میں حضرت کوئی نوکی، یہی فکر صحابہ تھی. سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار، چھوٹا قد کاٹ، نہ بنو ہاشم، نہ بنو قریش، نہ بنو امیہ، نہ بنو تیم، نہ بنو عدی، فارس سے آئے ہیں حضرت، لیکن اتنے پسند آئے اللہ اور اللہ کے رسول کو. نبی علیہ السلام نے فرمایا سلمان میرے گھر دیاں وچوں ہے. کیا شان و شوکت. فرمایا جنت سلمان کی مشتاق ہے. حضرت سعد بن نبی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جوانوں کے لیے، کہتے ہیں حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہوئے، میں پتہ لین گیا، مفہوم منو ان نہیں. کہتے میں گیا تو حضرت سلمان رون لگ پہ. کہتے میں نے پوچھا سلمان کیوں رو رہے ہیں؟ اللہ آپ کو صحت دے، اگر انتقال ہو گیا تو نبی کریم علیہ السلام سے ملاقات ہوگی، حضرت ابو بکر سے ملاقات ہوگی، حضرت عمر سے ملاقات ہوگی. اور دوسری بات یہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے جب پردہ فرمایا تو وہ آپ سے راضی گئے، تو پھر رون والی گال کیڑی؟ تو کہنے لگے سعد رسول پاک نے مجھ سے وعدہ لیا تھا سلمان میرے بعد دنیا نہیں کٹی کرنی، تو ویکھتے صحیح میرے گھر کنی دنیا ہے. فرماتے سارا گھر دیکھا تو صرف ایک ڈول، ڈول تو علاوہ صرف ایک ڈول. اور ان کا تقویٰ تھا وہ ڈول پہ بھی رو رہے تھے کہ اے بھی میرے گھر کیوں ہے. کہتے اس بات سے رو رہا ہوں کہیں رسول پاک نہ پوچھ لیں سلمان میرے بعد دنیا کٹھی کرنے میں لگ گئے. حضرت صاحب کچھ نہیں کرتے تھے لیکن پھر بھی ڈرتے تھے. ہم سارا کچھ ہی کرتے ہیں، نہ شرم خدا نہ شرم نبی، نہ شرم خدا نہ شرم نبی. وہ کچھ نہیں کرتے تھے پھر بھی ڈرتے تھے. ڈول بھی کیوں ہوئے، اسی سارا کچھ کرنے ہیں لیکن شرم. اس لیے بھائی اللہ سلامت رکھے آپ سب نو پتر. آج اس محفل کو ہم کلوز کرنے لگے ہیں کیونکہ ٹائم ہو گیا. میری صرف گزارش ہے خود سے پوچھو کہ آج اسی اتو کی لے کے چلے ہیں. کچھ ذہن بنا کے اٹھو ادھر سے. اس محفل کا حاصل، اس محفل کا نچوڑ، اس محفل کا پھل، اس محفل کا فیض کیا ہے، کیا ہم آج یہاں سے لے کے جا رہے ہیں. تو میں پتر دو ہی گزارشاں کرانگا، گلاں دے کرن والیاں بڑیاں. ایک پتر سارے اج اتھوں نا ایک پکا ارادہ کر کے اٹھی، ایک نماز نہیں چھڈنی تے دوسرا کھانا لا لے. ایک نماز نہیں چھڈنی دوسرا کھانا. پتر اس دور میں جو یہ بھی کر گزرے میں تو کہتا ہوں وہ رب کا ولی ہے. حضرت نماز نہ چھڈے تے کھائے. اور پتر بالکل نہ گھبراؤ. تسی کہو گے مولوی جی کی کرن آ گئے ہو، ٹھڈ تے لت لگے ہو مارن. اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں حلال میں اتنی برکت ہے، حلال میں اتنی برکت ہے. رات کو آتے ہوئے 5 روپے ہی لے آنا، لیکن لے کے حلال کے آنا وہ 500 بھی بن سکتے ہیں، 5000 بھی بن سکتے ہیں، 5 لاکھ بھی بن سکتے ہیں، 5 کروڑ بھی بن سکتے ہیں، 5 ارب بھی بن سکتے ہیں، 5 کھرب بھی بن سکتے ہیں، کیونکہ حلال بڑھتا ہے بڑھتا ہے بڑھتا ہے. تے پتر جے راندہ 5 لاکھ بھی لے آئیں گا انہیں کٹنا ہی کٹنا ہی کٹنا ہی. کتی ہر سال 8 بچے، 8 4 تھن ایس پاسے 4 تھن ایس پاس، 8 بچے کتی ہر سال. گائیں 1 بڑی 2، بکری 2 بڑی 3، اونٹ 1 کوئی جوٹا. ہر روز کئی اونٹ ذبح، ہر روز کئی گائیں ذبح، ہر روز کئی بکریاں ذبح. 1 2 کتے 3 کتی 8 کوئی نہیں کھاندا. حرام ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا میں کوہٹا جاتا کتے ہی کتے نظر آتے، میں اسلام آباد آتا کتے ہی کتے نظر آتے. 8 دیتی ہے. میں جناب روات جاتا کتے ہی کتے، گوجر خان کتے ہی کتے، جیلم خان کتے ہی کتے، سیالکوٹ کتے ہی کتے. میری آنکھ نے، آپ کی آنکھ نے میرے خیال سے 10 سے زیادہ یا حد 15 سے زیادہ کبھی کوئی کتے کٹھے دیکھے. کیوں بلا؟ کیونکہ حرام حرام. تے گائیاں کنیاں کٹھیاں ویکھیاں جے میں 100 بھی ویکھیاں نے، 500 بھی ویکھیاں نے، 1000 بھی ویکھیاں نے. کیونکہ حلال حلال حلال. پتر 2 کام کر چھڑو. ایک گلاں اور بڑیاں لیکن چلو اج اس محفل دا حاصل تے نچوڑ لے کے اٹھیے. ایک نماز نہیں چھڈنی تے دوسرا کھانا. پتر حلال چ سکون جے. حلال وچ
میری قوم کو ایک بات سمجھ آ گئی، پتہ نہیں اگلی نہیں آن ڈی۔ رات نو چنگے پلے بندے کپیاں لے کے نا فلٹر پہنچے ہوں، کبھی کبھی میں بھی جاتا ہوں اپنے نفس کو چیک کرنے کے لیے فلٹر سے پانی لینے، تو سارے پہ ملتے ہیں اتنے، ماشاء اللہ حضرت صاحب تسی بھی میں یار اج میں بھی آ گیا، تو بھائی تو کیویں؟ صاحب ڈاکٹر نے کہا ہے کہ صاف پانی پینا ہے۔ میں جی دوجے نہ کی ہوں حضرت جگر خراب ہو جاتا ہے، گردے خراب ہو جاتے ہیں۔ میں کہ واہ ایک گل تینوں سمجھ آ گئی، پتہ نہیں دوجی کیوں نہیں آن ڈی۔ گندا پانی پینے سے گردے اور جگر خراب ہوتا ہے پتر، گندا رزق کھانے سے دین خراب ہو جاتا ہے، دنیا خراب ہو جاتی ہے، نسلیں خراب ہو جاتی ہیں۔ یہ جڑی ساڈیاں گلاں نہیں نہ منتے ہون، کیوں نہیں منتے؟ کیونکہ کھوایا پتر جڑے دور اسی ویکھے نے، میرا قد میرے ابو جی سے اونچا تھا اور میری چھاتی ہوں تے الحمدللہ سونا، میں جدوں 20-25 سال دی عمر سونا اللہ دے فضل اللہ، لیکن پتر کدی جرت نہیں سی پئی ہے۔ اب مانیں گے شادی کے بعد بھی 3 بار مجھے ابو جی سے پھینٹی پڑی ہے میرے بچوں کی امی کے سامنے۔ میرا قد اونچا سی ابو جی نے، میرے ڈنڈ ابو جی نالوں کئی گنا بڑے سن، لیکن انہیں کھوایا مینوں لال سی، میرے جرت ہی نہیں سی ہے میں اگوں سی بھی کر جاواں۔ اج دا پیو کی کہندا ہے نہیں پتر برابر آ جے تے پرانے ہے کہندے پرانے بابے دا جدوں دل کرنا حضرت لے کے ڈانگ کٹن ڈے بڑا، کیونکہ انہیں کھوایا، انہوں پتہ سی انہیں میرے اگے بولنا۔ اس لیے پتر اللہ تعالیٰ سلامت رکھے، اللہ اور اللہ دے رسول دی محبت دی طرف آؤ، قرآن دی طرف، نماز دی طرف۔ اور ماشاءاللہ ساڈے دعوت اسلامی والے نے جی اتھے شروع کر لیا کہ کرنا کام، ماشاءاللہ شروع کر چھڑے جی۔ دعوت اسلامی کا کام پتر کسی سے چھپا نہیں ہے، جگہ جگہ کریا محلے محلے گلی گلی جا لگے۔ میں تو یہ 10 تاریخ کو انگلینڈ سے واپس آیا ہوں پتر، اتھے بھی پہ کر دینے، یورپ گئے اتھے بھی پہ کر دینے، ملیشیا گئے اتھے بھی پہ کر دینے، کینیڈا گئے اتھے بھی پہ کر دینے، امریکہ گئے اتھے دین کا کام کر رہے ہیں۔ پتر تسی انہاں دے نال پیار کرو، انہاں نال تعاون کرو اور رلیے، اور حضرت جی کچھ کر لئیے پتر۔ باتیں بڑی کرنی تھی لیکن بس وقت ہی اتنا ملا، کیونکہ میں نے اب آگے جا کے 34 مغرب کے بعد ایک اور سبق سنانا، پھر کبھی موقع ملا میں نے انتظامیہ کو کہا ہے میں یار جی پھر کدی صدنا ہوئے تو کوشش کریو ایک تلاوت ایک نعت تو پھر بہ کے نا انہاں علماء کلو برکت لے کے نا تو پھر اپنیاں جوواں کڈاں گے سارے، انہاں علماء کو برکت لے کے نا پھر اپنا کوڑا پھولاں گے سارے بہ کے، کتھے کتھے ساڈے کولوں کیڑی کیڑی غلطی ہوئی جس غلطی دا خمیازہ سی بھگت رہے ہیں۔ اللہ ہم سب کے حال پہ رحمت کرے، پتر انہاں نال پیار پاؤ، اے ہی جے بچے اور کی جے میرے پترو، اے او نے جنہوں اللہ نے اپنے محبوب دے ممبر اور مسلے لے چنے ہیں پتر۔ یہ تو پتر پری پلان گورے نے سازش کر کے رسول پاک کے ممبر اور مسلے کو پاکستان میں سب سے سستا کر دیا۔ اللہ خیر کرے، کوئی سبقت لسانی کوئی گل کوئی بات ایسی معاف فرمائیے گا، اصلاح بھی کیجیے گا، اللہ ہمارے حال پہ رحم فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ سارے ذرا تشریف رکھیں، بس ہم نے ابھی بجماعت نماز مغرب ادا کرنی